نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ پچھلے درس میں جو کہ گزشتہ پیر کو ہوا تھا، ہم نے دنیا کی جو سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو نہ کوئی جھٹلا سکتا ہے اور نہ کوئی اس کو تبدیل کر سکتا ہے، اس کے بارے میں بات کی تھی، اور وہ حقیقت ہے موت۔ جو بھی شخص اس دنیا میں آیا ہے اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اس نے موت سے ہمکنار ہونا ہے، اور پھر اس موت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہمیں باتیں بتائیں، اور پھر مرتے وقت ایک مومن اور ایک منافق، کافر اور فاجر کی موت کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم نے پچھلے درس میں بات کی تھی۔ جب انسان کو موت آ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی ایک اور زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ زندگی کہلاتی ہے قبر کی زندگی، جس کو ہم برزخ بھی کہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ایک غلام تھے، آزاد کردہ ہانی جن کا نام تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کسی قبر پر جاتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی جو ہے وہ آنسو سے تر ہو جاتی تھی۔ داڑھی آنسو سے تر ہونا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہوتی۔ کچھ آنسو نکل جائیں، داڑھی کے بالوں میں کہیں پھنس جائیں، یا کچھ بالوں کو وہ گیلا کر دیں تو ایک بات ہے، داڑھی کا تر ہو جانا کچھ اور بات ہے۔ تو حضرت عانی فرماتے ہیں کہ ان سے کہا کہ حضرت عثمان سے کہ حضرت عثمان، آپ کے سامنے جنت و جہنم کا ذکر ہوتا ہے، آپ اس طرح نہیں روتے، لیکن جب قبر کی بات آتی ہے یہ قبر کو یاد کر کے آپ اتنا زیادہ روتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ جو قبر ہے یہ آخرت کی زندگی کی پہلی منزل ہے، جو اس منزل کو کامیابی سے پار کر گیا تو آگے آنے والی منازل بھی اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور جو یہاں پر پھنس گیا، جو اس کو صحیح طریقے سے پار نہیں کر سکا، اس قبر کی زندگی کو نہیں گزار سکا، تو پھر جو کچھ اس کے بعد ہے وہ اس کے لیے اس سے زیادہ مشکل ہے۔ تو اسی لیے وہ اس قبر کی زندگی جو آخرت کی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے، جب اس کو یاد کرتے تو بہت شدت سے روتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ ایک موقع پہ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ موقع پہ آپ قبرستان میں موجود تھے، ایک تدفین تھی، آپ قبر کی ایک طرف بیٹھ گئے اور آپ رونے لگے، یہاں تک کہ جس جگہ آپ بیٹھ کے رو رہے تھے وہاں کی زمین گیلی ہو گئی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اخوانی، اے میرے بھائیو، لمثل ھذا فاعدوا، اس جگہ کے لیے تیاری کر لو، اس جگہ کے لیے تیاری کر لو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قبر میں ہونے والے جو عذاب ہیں اور جن پہ عذاب دیا جاتا ہے جن لوگوں کو، ان کی جو چیخیں وہ تمہیں سنائی دیتی۔ اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر کے اندر ہونے والے جو عذاب ہوتے ہیں ان کی چیخوں کو انسانوں کے علاوہ اور تمام چوپائے جو ہیں وہ سنتے ہیں۔ اور صحابہ کرام سلف کے بارے میں آتا ہے کہ سلف صالحین کے جانوروں کو جب قبض ہو جاتی تھی، ان کے مویشیوں کو، تو وہ ان کو قبروں کے پاس لا کر باندھ دیتے تھے، کیونکہ ہمیں تو قبر میں ہونے والے عذاب کی اور چیخنے چلانے کی، رونے کی آوازیں نہیں آتی، لیکن ان جانوروں کو آتی ہیں، اور ان آوازوں کو سن کے ان کی قبض ختم ہو جاتی تھی، اور ان کا جو قبض پیٹ ٹائٹ ہوتا تھا وہ کھل جاتا تھا۔ تو یہ قبر جو ہے یہ انتہائی سخت منزل ہے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمایا کہ ما رأیت منظرا قط، میں نے کبھی کوئی ایسا منظر نہیں دیکھا الا والقبر افظع منہ، جو قبر سے زیادہ خوفناک اور ہولناک ہو۔ تو جو قبر کی زندگی ہے یہ بڑی ہی اہم زندگی ہے، جو اس قبر کی زندگی میں کامیاب ہو گیا اس کے لیے آگے بھی منازل آسان ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ آج مسلمانوں میں سے ہی کچھ لوگ اٹھے ہیں یا اٹھتے رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی برزخ کی زندگی کوئی نہیں ہوتی، بس انسان مرے گا اور اس کے بعد آخرت قائم ہو جائے گی۔ اور ان کا یہ جو دعویٰ ہے یا ان کا جو یہ اوپینین ہے یہ بالکل قرآن و سنت کے مخالف ہے۔ قرآن و سنت تو ہمیں بار بار بتاتا ہے کہ قبر کی ایک زندگی ہے، ایک جس کو ہم برزخ کی زندگی کہتے ہیں۔ اب اس زندگی کی جو کیفیت ہے وہ ہمیں نہیں معلوم۔ اور اسی طرح ایک سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ بھئی ایک شخص ہے، اس کو تو قبر میں ڈال دیا، اب اس پہ عذاب یا جو بھی معاملہ ہے یا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں وہ آنی شروع ہو جائیں گی، لیکن وہ شخص جس کو جلا کے ختم کر دیا وہ راکھ بن گیا، اس کا کیا ہوگا؟ جو سمندر میں ڈوب گیا، اس کو کسی مچھلی نے کھا لیا، اس کا کیا ہوگا؟ جو آسمانوں میں تھا، بم پھٹا، جہاز پھٹا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کچھ نہیں پتا کیا چیز کہاں ہے، اس کو دفنایا بھی نہیں گیا، اس کا کیا ہوگا؟ تو ہماری عقل کے مطابق تو یہ بڑا اہم سوال ہے، لیکن اللہ رب العزت جو علی کل شیء قدیر ہیں، جنہوں نے ہمیں تخلیق کیا ہے اور جنہوں نے کہا ہے کہ برزخ کی زندگی ہے، وہ انسان جلنے کے بعد کس طرح اس پہ معاملات ہوں گے قبر کے ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر کی آیت نمبر 45 اور 46 فرمایا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اور ہم نے بچایا ان کو ان کے مکر سے، ان کے مکر کی تکلیفوں سے، خرابیوں سے۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور آل فرعون کو ایک بدترین عذاب نے گھیر لیا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ان کے اوپر ایک آگ صبح اور شام ان کے اوپر ہوتی ہے، ان کے اوپر پیش کی جاتی ہے۔ ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون سے کہا جائے گا اب داخل ہو جاؤ اس سے بھی بدترین عذاب کے اوپر۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب ان سے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ قیامت جب قائم ہوگی اور ان کو کہا جائے گا آل فرعون کو کہ تم اس بدترین شدید عذاب میں داخل ہو جاؤ، تو اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ النار یعرضون علیہ غدوا وعشیا، ان کے اوپر صبح اور شام آگ کو پیش کیا جاتا ہے۔ کہاں پیش کیا جاتا ہے؟ یعنی آخرت سے پہلے اور اس دنیا سے جانے کے بعد کوئی برزخ کی زندگی ہے، یعنی درمیان کی زندگی ہے جس پہ ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور قرآن میں اور بھی کئی آیات ہیں جو اس بات کرتی ہیں کہ قبر کی زندگی حق ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث میں ملتی ہیں۔ ایک دفعہ عائشہ فرماتی ہیں، اسے بخاری کی روایت ہے کہ یہودن عورت میرے پاس آئی اور آ کر مجھے کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قبر کے عذاب کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا ہاں قبر کا عذاب ہے۔ اور اس کے بعد میں نے جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اللہ تعالیٰ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اور آپ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اور آخری تشہد پڑھتے ہیں تو اس میں ہم درود شریف کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ جو دعا ہم پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اور اس دعا کے بارے میں کچھ علماء فقہا کا موقف ہے کہ یہ دعا پڑھنا آخری تشہد میں واجب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ کے ساتھ اس دعا کا ذکر کیا اس سے حکم کا پتہ چلتا ہے کہ یہ پڑھنا لازم ہے۔ جہاں تحیات پڑھیں گے، تشہد پڑھیں گے، تو یہ دعا بھی پڑھیں گے جس کے اندر 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی۔ تو لہٰذا اور بھی بے شمار آیات اور احادیث ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قبر کا عذاب حق ہے۔ تو قبر کے بارے میں ایک اور چیز جس کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں معمول یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے یا لوگوں کے گھروں میں بڑوں کا، رشتہ داروں کا انتقال ہو جاتا ہے، تو جب عید کا موقع آتا ہے تو ہم اس دن نماز پڑھ کے قبرستان جاتے ہیں۔
آپ کے سے لوگ جاتے ہیں قبرستان؟ میں جس کمیونٹی برادری سے ہوں، ہمارے یہاں تو بہت لوگ جاتے ہیں، اللہ رحم فرمائے، اور وہ کہتے ہیں جی ہم عید ملنے جا رہے ہیں۔ بھائی عید زندوں کی خوشی ہے، مردوں کی خوشی نہیں ہے، اور قبرستان خوشی کے موقع پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دن تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آپ کو کہا ہے کہ خوشی کا دن ہے، کھاؤ پیو۔ ہاں اس کے علاوہ آپ سارا سال قبرستان جائیں، اور قبرستان جانے کا جو مقصد ہے وہ مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اپنی موت کو یاد کرے۔ ورنہ ادھر بیٹھ کر، آپ کے سامنے بیٹھ کر اگر میں اپنی والدہ مرحومہ کے لیے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبر کے عذاب سے بچائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا قبر کو قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے، یا قبر کے جنت کے بستر پہنچا دے، تو یہ دعا اللہ میری یہاں بھی سن رہے ہیں اور اللہ کے یہاں پہنچ رہی ہے۔ قبرستان پہ، قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کرنے کا مقصد مردے کے لیے نہیں ہے۔ کس کے لیے؟ طاہر بھائی کس کے لیے؟ ہمارے لیے، کہ ہم جب قبرستان جائیں تو ہمیں یاد رہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم بھی آئیں گے، اور ہمارے پیارے محبت کرنے والے، ہم پہ جانے دینے والے، ہمارے آگے پیچھے پھرنے والے، یہ سب چھوڑ جائیں گے۔ چاہے اولاد ہو تو ماں باپ کو چھوڑ جائے گی، ماں باپ ہو اولاد کو چھوڑ جائیں گے، کوئی وہاں نہیں رکے گا اس کے لیے۔ اور کبھی آپ چلے جائیں رات کے اندھیرے میں قبرستان، واللہ جان نکل جاتی ہے، جان نکل جاتی ہے۔ اور آپ قبرستان میں پھر لیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی قبر کے اوپر اپنا نام بھی لکھا ہوا نظر آ جائے گا، آپ کے نام کا کوئی شخص وہاں دفن ہوگا۔ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے جس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے، لیکن جس کو ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور زندگی ایسے گزار رہے ہیں جیسے ہمیشہ ہی رہنا۔ ہم دوسروں کو تو اٹھا کر لے جاتے ہیں، لیکن خود جانے کا ہمیں یقین نہیں ہے۔ اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جنازے کے موقع پر بھی لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، سیاست پہ اور کھیلوں پہ اور اسٹاک ایکسچینج پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی حال قبرستان میں بھی ہوتا ہے، یعنی اپنی موت کو سامنے دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح آج ایک جنازے کے آگے کھڑے ہو کے ہم دعائیں کر رہے ہیں، کل کوئی ہمارے لیے بھی کرے گا۔ یہ تو اس دنیا میں آنے کے بعد لازم ہو گیا، یہ تو ٹکٹ اپنی جیب میں رکھ کے آئے ہم کہ ہم نے اس پلنگ پہ لیٹنا ہے، ہمیں بھی کوئی کندھے دے کے اٹھائے گا، ہمیں بھی کوئی قبرستان لے کر آئے گا، زمین کے اندر گاڑ کے چلا جائے گا اور وہاں رکے گا بھی نہیں ہمارے لیے۔ ابھی یہاں موقع نہیں ہے، ورنہ میں جب یہ کورس تفصیل سے پڑھاتا ہوں تو ایک اماراتی شخص ہے، اس نے تجربہ کیا کہ اس نے قبر کھدوائی، اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا 20 منٹ کے لیے مجھے قبر کے اندر ڈال دو اور مٹی ڈال کے اس کے اوپر تختے رکھ دو۔ 20 منٹ کے بعد اس کے ساتھیوں نے جب اس کو نکالا تو وہ کہنے لگا کہ اس 20 منٹ کو میں نے جیسے گزارا میں ہی جانتا ہوں، لیکن مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا کیا ہے، میں رشتہ داروں کے ساتھ کیا کیا ہے، میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ کیا کیا ہے، میں نے اپنے فلاں کے ساتھ کیا کیا ہے، اور میں اب ساری زندگی ان کے حق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کروں گا۔ اور سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں قبریں کھدوا کے رکھتے تھے، اس لیے نہیں کہ اس قبر میں ان کو دفن کر دیا جائے، اس لیے کہ جب ان کو لگتا ہے نا ان کا دل دنیا میں زیادہ لگ رہا ہے، ان کا دل سخت ہو رہا ہے، تو وہ قبر میں جا کر لیٹ جاتے اور یہ احساس کرتے کہ ایک دن میں نے آنا ہے اور میں اکیلا ہوں گا اور کوئی میرے پاس، کوئی میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو یہ قبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ہولناک منظر اس قبر کا منظر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قبر کی آزمائش سے کامیاب فرما دے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم قبر میں دجال کے فتنوں یا اس کے قریب ترین فتنوں سے آزمائے جاؤ گے، یعنی قبر کے اندر بھی فتنے ہوں گے، آزمائشیں ہوں گی ہماری، ہم آگے آگے پڑھتے ہیں۔ تو جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا جنازہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس کے جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو قبرستان لے کر جایا جاتا ہے، تو اس درمیان میں ایک دو چیزیں اور بھی اہم ہیں، فقہی اعتبار سے شیخ بھی بیٹھے ہیں، اس پہ میں نے تو بڑی تحقیق کی ہے۔
پہلی بات تو یہ کہ جب جنازہ پڑھا جاتا ہے تو جنازہ چاہے سیدھی پڑھا جائے یعنی آہستگی سے پڑھا جائے یا جہری پڑھا جائے، زور سے پڑھا جائے، یہ جنازہ کی دعائیں ہم سب کو پڑھنا ضروری ہے، چاہے امام زور سے پڑھ رہا ہو چاہے امام آہستہ سے پڑھ رہا ہو۔ سورہ فاتحہ بھی ہم پڑھیں گے، اس کے ساتھ سورت پڑھیں گے، ہم درود شریف بھی پڑھیں گے، ہم ساری دعائیں پڑھیں گے۔ ہم نے خالی آمین آمین نہیں کرنا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اس کو جنازہ پڑھنے کے بعد اٹھا کر لے کر جائیں گے قبرستان کی طرف یا گاڑی کی طرف تاکہ قبرستان جایا جائے، تو اس کو کچھ لوگ اٹھا کے کندھا دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجر تو یہ بیان فرمایا کہ من شہد الجنازہ، جو جنازے کی نماز میں حاضر ہوا، فلہ قیرات، اس کے لیے ایک قیرات ہے، یعنی ایک اللہ کے نبی کے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم القیراتان، قیراتان کیا ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر اجر، یا احد پہاڑ کے برابر اجر، واللہ عالم، میں صحیح مجھے یاد نہیں آ رہا۔ اور جس نے تدفین تک جو شریک رہا اس کے لیے 2 قیرات ہیں۔ ان دونوں کے درمیان میں اور کوئی فضیلت نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو اٹھاتے وقت جو 4 آدمی اس کو لے کر چل رہے ہیں ان کو سکون سے چلنے دے، پھر جب آپ کو لگے ان میں سے کوئی تھک رہا ہے تو پھر آگے بڑھ کے کوئی اور آگے کندھا دے دے۔ اس درمیان کندھے بدلنے کا اور کندھے دینے کا کوئی اجر نہیں ہے، کوئی فضیلت کسی صحیح روایات سے میں نے بہت ڈھونڈی ہے، سالوں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے نہیں ملی۔ ایک فضیلت ہے جنازہ پڑھنے کی، ایک فضیلت ہے تدفین میں شریک ہونے کی، اس کے درمیان میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کندھے بدلنا، چاروں طرف کندھے دینا، بار بار کندھے دینا، لائنیں لگانا، اس میں جیبیں کٹ رہی ہیں، اس میں آپ کے پاؤں پھسل رہے ہیں، اس میں جنازے کو جھولے لگ رہے ہیں، کبھی بیچارہ یوں ہو جاتا ہے، کبھی جنازہ یوں ہو جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے کوئی لمبا ہے کوئی چھوٹا ہے، کبھی آپ کی گلی سے گزر رہے ہیں وہ پتلی ہے، وہاں کوئی گاڑی کھڑی ہے، کبھی یوں ہو رہے ہیں کبھی یوں ہو رہے ہیں، ایک عجیب پریشانی ہے۔ تو یہ ہم سے زیادہ اللہ رب العزت دنیا کے حالات کو قیامت تک کے لیے جانتے ہیں۔ وہ چیزیں مشروع کی ہیں جس کا انسان کو فائدہ ہو اور جس کے اندر ایک توازن ہو۔ تو ایک فضیلت ہے جنازہ پڑھنے کی، ہاں اب آپ نے اگر تدفین کے لیے جانا ہے اب جنازے کے ساتھ چلتے رہیے، لیکن کلمہ شہادت اور یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ سے دعا کرتے رہیے اللہم اغفر لہ، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اور اگر کوئی عورت ہے تو اللہم اغفر لہا، اللہم ارحمہا۔ آپ کو عربی میں دعا نہیں آتی، اردو میں دعا کرتے رہیے، اس کے لیے بھی دعا کیجیے، اپنے لیے بھی دعا کیجیے۔ لیکن بس جو لوگوں نے کیا وہ کرنے لگے، جو لوگوں سے سنا وہ کرنے لگے، تو یہ صحیح دین نہیں ہے۔ دین کو سیکھنا بھی ہے، سیکھ کے اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اور صحیح دین کو سیکھنا ہے۔ تو جب انسان اپنی قبر میں چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ فرشتے آ کر اس کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں۔ ان فرشتوں کا نام ہے منکر نکیر، ایک کا نام ہے منکر، دوسرے کا نام ہے نکیر۔ یہ فرشتے، ان فرشتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی روایات ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی جو آنکھیں ہیں وہ تانبے کی بڑی بڑی پتیلوں کے برابر ہیں، ان کے جو دانت ہیں وہ گائے کے سینگوں کی طرح ہیں، ان کی جو آواز ہے وہ بڑی ہی خطرناک قسم کی چیخ ہے۔ جب ہمیں قبر کے اندر لٹا دیا جائے گا، ہمارے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی، ہمارے اوپر ہم بالکل ڈھانپ دیے جائیں گے، تو یہ منکر نکیر چیختے ہوئے چلاتے ہوئے آئیں گے، اندھیرا ہوگا گھپ، اور یہ چیختے چلاتے ہوئے آئیں گے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اپنے ناخنوں سے زمین کو کھینچتے ہوئے کاٹتے ہوئے آئیں گے، چیخ نکل رہی ہوگی، آنکھیں نیلے رنگ کی بڑی بڑی چمکدار ہوں گی، انسان خوف زدہ ہو جائے گا، اور اٹھا کر اس کو اپنی قبر کے اس پہ بٹھا کے ٹیک لگا کے بٹھا دیں گے، اس کو بٹھا دیں گے، اور بٹھا کے اس سے سوال کریں گے مر ربک، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو جو گنہگار شخص ہوگا وہ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم میرا رب کون ہے، مجھے نہیں معلوم میرا رب کون ہے۔ کیونکہ ظاہری سی بات ہے
یا تو وہ رب کو مانتا نہیں ہوگا، یا رب کو مانتا ہوگا تو رب کی نہیں مانتا ہوگا. وہ سمجھ رہا ہوگا یہ سب ایسے ہی چل رہا ہے اور چلا جائے گا، بس زندگی ختم ہو جائے گی، دیکھا جائے گا بعد میں. اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو یقین ہی نہیں کہ اس کی موت کا وقت لکھا گیا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا تو نہ ایک ساعت آگے جائے گی نہ ایک ساعت پیچھے آئے گی، یعنی ایک لمحہ آگے جائے گا نہ ایک لمحہ پیچھے آئے گا. کب بندہ چلتے ہوئے گر جائے، سوتے ہوئے مر جائے، کھاتے ہوئے مر جائے، درس دیتے ہوئے مر جائے، خطبہ دیتے ہوئے مر جائے، یہ سب ہم دیکھتے ہیں. کھیلتے ہوئے مر جائے، چلتے ہوئے مر جائے، یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں. چھوٹا ہو بڑا ہو، یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں. اور وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے ہائے مجھے تو نہیں معلوم. پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے بتاؤ. وہ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم میرا دین کیا ہے، بس جو لوگ کرتے تھے میں بھی وہی کرتا تھا. پھر اس سے پوچھا جائے گا من نبیک، تمہارا نبی کون ہے. وہ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم میرا نبی کون ہے، مجھے نہیں معلوم. اور پھر اگر مومن آدمی ہوگا اور اس سے سوال کیا جائے، منکر نکیر تو ایسے ہی آئیں گے، چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے، دھاڑتے ہوئے، خوفناک. اور جب مومن آدمی کو اٹھا کے بٹھائیں گے اس کی قبر میں، اس سے پوچھیں گے مر ربو، کو کہے گا اللہ ربی، اللہ ربی. لیکن یہ کہنا آسان نہیں ہوگا، اتنے خوف میں، اتنے پریشانی. آپ دیکھا نا، کبھی اللہ نہ کرے ہمارا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا ہم کسی انتہائی غصے والی حالت میں ہو یا پریشانی والی حالت میں ہو تو ہماری زبان سے دعائیں نہیں نکلتی، استغفار نہیں نکلتا، مغالطات ہم بکنا شروع کر دیتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، گالیاں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں، عجیب عجیب قسم کی بات الفاظ ہم زبان سے نکالتے ہیں. تو اس وقت تو انتہائی بری حالت ہوگی. لیکن یہ جب ہی انسان کہہ سکے گا جب ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہا ہوگا، یعنی اللہ کو مانتا ہوگا، اللہ کی بھی مانتا ہوگا. ہر وقت اس کو یہ فکر ہوگی کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، میرا اللہ مجھ سے خوش ہے کہ نہیں، میں اللہ کی بات مان رہا ہوں کہ نہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے سن رہے ہیں، اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں. اور پھر دوسرا سوال جو اس سے کیا جائے گا کہ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے. وہ کہے گا اسلام و دینی، میرا دین اسلام ہے، کیونکہ اس نے اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہوگی. اس قرآن اور اس حدیث کے مطابق حرام اور حلال کو مانا بھی ہوگا اور اس پر عمل بھی کیا ہوگا. یہ تھوڑی ہی کہتے ہوگا ہماری طرح ہاں جی میں مسلمان ہوں، کروں گا اپنی مرضی، کروں گا اپنی مرضی، ہوں میں مسلمان، سو کے نہیں اٹھ سکتا صبح فجر پہ، میرے سے نہیں اٹھا جاتا، بڑا مشکل ہے جی فجر پہ اٹھنا. کہتے رہے اللہ کوئی بھی حکم ہو اسلام کا فرض ہو میری وجہ سے میں نہیں کر سکتا، میں تو اپنی مرضی کی کروں گا، اپنی نیند کی کروں گا، اپنی خواہشات کی کروں گا. وہ نہیں بول سکے گا. لیکن جو مومن ہوگا ساری زندگی اس کی ایک ہی فکر ہوگی کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، میں اپنے دین پہ عمل کرنے والا ہوں. وہ کہے گا اسلام و دینی. اور پھر پوچھا جائے گا من نبیک، تمہارا نبی کون ہے. اور وہ کہے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی. اس لیے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کی ہوگی، ان کی ذات سے بھی محبت کی ہوگی، ان کی سنتوں سے بھی محبت کی ہوگی اور ان کی سنتوں پر عمل بھی کیا ہوگا. صرف باتیں نہیں کی ہوں گی، صرف کچھ سنتوں کو لے لیا کچھ کو چھوڑ دیا نہیں کیا ہوگا. نماز کی سنتوں کے مقابلے میں تم لڑنے کھڑے ہو جائیں، اور گھر والوں سے محبت، محلے کے معاملات، پڑوسیوں کے معاملات، کاروبار کے معاملات، رشتہ داریوں کے معاملات، ان میں ہمیں کوئی فکر نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک کیسا تھا، آپ لوگوں کے سے کیسے معاملات کرتے تھے، آپ سودا دیتے وقت کیا کرتے تھے، آپ سودا لیتے وقت کیا کرتے تھے. تو جو شخص اپنی پوری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہوگا تو پھر وہ کہہ سکے گا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں بنا دے، آمین. ان تینوں سوالوں کے بعد یہ منکر نکیر نیک آدمی سے ایک اور سوال کریں گے، اور وہ سوال یہ کریں گے کہ تم نے اتنے اچھے طریقے سے میرے سارے سوالوں کے جواب دے دیے،
یہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اتنی تیاری کیسے ہو گئی؟ جیسے دنیا کے امتحانوں میں جب وائوا ہوتا ہے، یعنی کوئی سوال کرتا ہے اور سارے سوالوں کے جواب فوراً مل جائیں تو سامنے والا کہتا ہے بھی بڑی زبردست تیاری کر کے آئے ہو، کیا کیا؟ تو اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا کیا، اور وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی اس کتاب کو پڑھا، اس کو سمجھا، وآمنت بہ، اور میں اس پر ایمان لے کر آیا، وصدقتہ، اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ پڑھتے تو ہم بھی ہیں، ایمان اپنی مرضی کا لاتے ہیں، اور تصدیق اس سے ہم بہت دور ہیں۔ یعنی جو اس میں لکھا ہے نا شراب حرام ہے تو حرام ہے، مان لیا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے تو مان لیا حرام ہے، نہیں بولتے جھوٹ۔ جو اس کتاب میں لکھا ہے اس کے مطابق زندگی گزاری تو یہ تصدیق ہے اس کتاب کی، ورنہ تو تکذیب ہے اس کتاب کی، کہ کہے یہ ہماری کتاب ہے، ہم اس کتاب پر ایمان بھی لے کر آتے ہیں، اس کتاب پر عمل نہیں کرتے، تو یہ تصدیق نہیں ہے، تکذیب ہے یہ۔ اور وہ جو کافر تھا، منافق تھا، جو جواب نہیں دے سکا، حدیث میں آتا ہے کہ اس کے سر پہ اس جگہ زوردار قسم کا گز مارا جائے گا، اور اس کو کہیں گے ما دریتا ولا تلیتا، نہ تو جان سکا اور نہ تو نے اس کو پڑھا۔ تو قبر کے اندر جب انسان جائے گا، جو ہم سب نے جانا ہے، یعنی برزخ کی زندگی کہہ لیں، کوئی قبر میں نہیں بھی جا سکا تو برزخ کی زندگی میں تو جائے گا، ہواؤں میں ہو، زمین میں ہو، سمندر میں ہو، جل کے راکھ ہو چکا ہو، یہ برزخ کی زندگی تو ہم سب نے گزارنی ہے، اور یہ سب سے پہلی منزل ہے۔ اور اس منزل میں جو کامیاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگے کی منازل بھی آسان کر دیں گے۔ تو اس منزل کی ہمیں تیاری کرنی ہے، اس قبر کے اندر کیا ہوگا، اور وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کو قبر میں کامیابی سے ہمکنار کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور کون سے اعمال ہیں جو اس کو ناکام کر دیں گے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی جو آزمائش ہے، جو سوالات ہیں، جو زندگی، اللہ تعالیٰ اس میں کامیاب فرما دے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔